اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جماعت چہارم کا ریاضی کا مضمون پڑھاؤں گی۔ ہمارا آج کا سبق ہے مشق نمبر 4.1۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ 4.1۔ درجہ ذیل اعداد میں سے کون سے اعداد 2 اور 3 پر قابل تقسیم ہیں؟ ہمارے پاس اعداد ہیں 12، 14، 24، 32 اور 33۔ ان اعداد میں سے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ کون سے اعداد 2 اور 3 پر قابل تقسیم ہیں۔ 12 2 کے پہاڑے میں بھی آتا ہے اور 3 کے پہاڑے میں بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 اور 3 دونوں پر قابل تقسیم ہے۔ 14 جو ہے وہ 2 کے پہاڑے پر آتا ہے لیکن 3 کے پہاڑے پر مکمل تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے یہ دونوں پر قابل تقسیم نہیں ہے۔ 14 جو ہے 24 2 کے پہاڑے پر بھی آتا ہے اور 3 کے پہاڑے پر بھی آتا ہے، اس لیے 24 جو ہے وہ 2 اور 3 دونوں پر قابل تقسیم ہے۔ 32 2 کے پہاڑے میں آتا ہے لیکن 3 کے پہاڑے میں 32 نہیں آتا، اس لیے 32 جو ہے وہ 2 اور 3 دونوں پر قابل تقسیم عدد نہیں ہے۔ 33 اگلا کیا ہے؟ 33 جو ہے وہ 2 پر تقسیم نہیں ہوتا لیکن 3 پر پورا تقسیم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 بھی جو 2 اور 3 پر مکمل قابل تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے پاس کون سے 2 عدد نکلے ہیں جو 2 اور 3 دونوں پر قابل تقسیم ہیں؟ 12 اور 24۔ یہ دونوں اعداد 2 اور 3 پر قابل تقسیم ہیں۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1 جو کہ اچھے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس سوال کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیں، آگے لکھا ہوا ہے درجہ ذیل اعداد پر غور کیجیے۔ درجہ ذیل اعداد پر غور کیجیے۔ ہمارے پاس یہ اعداد ہیں، ان پر ہم نے غور کرنا ہے، ان پر ہم نے غور کر لیا ہے۔ پہلا لکھا ہوا ہے 151، 1655، 5892، 25120، 18054، 2580۔ اس کے بعد ہے 10005، 141، 1820، 6328 اور اس کے بعد ہے 11112۔ یہ چند اعداد تھے جن پر ہم نے غور فرما لیا۔ اب اگلا سوال دیکھیں، اگلا کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپر دیے گئے اعداد میں سے کون سے عدد، یہ جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے اوپر دیے گئے اعداد، تو اوپر دیے گئے اعداد یہ والے ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ اعداد ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 پر قابل تقسیم کون سا عدد ہے اور ابھی صرف ہم نے 2 پر قابل تقسیم عدد دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 پر قابل تقسیم عدد کون سا ہے؟ پہلا ہے 5892، 2 پر تقسیم پورا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد 25000، یہ بھی 2 پر قابل تقسیم ہے، یہ بھی ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد 120، یہ بھی قابل تقسیم ہے، یہ بھی ہم نے لکھ دیا۔ 1854 بھی قابل تقسیم ہے، 2 پر پورا تقسیم ہوتا ہے، یہ بھی لکھ دیا۔ اس کے بعد 2580 جو ہے وہ بھی 2 پر مکمل تقسیم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آگے ہے وہ ہے 1820، وہ بھی ہم نے لکھ دیا۔ 6328 بھی 2 پر مکمل تقسیم ہوتا ہے، وہ بھی لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ہے 11112، 2 پر قابل تقسیم ہے، یہ بھی عدد ہم نے لکھ دیا۔ امید کرتی ہوں 2 پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 2 پر جو ہے قابل تقسیم اعداد کون سے تھے۔ اب ہے 3، اب ہم نے معلوم کرنا ہے 3 پر۔ 5892 قابل تقسیم ہے 3 پر۔ 120، 1854، 2580، 10005، 141 اور 11112 جو ہے وہ 3 پر قابل تقسیم اعداد ہے، یہ ہم نے لکھ دیے۔
اس کے بعد انہوں نے اگلی رقم بولی ہے 4 پر قابل تقسیم جو ہیں وہ لکھیں۔ 4 پر قابل تقسیم ہے 5892، 25120، 2580، 1820، 6328۔ یہ جو تھے یہ 4 پر قابل تقسیم اعداد تھے، یہ بھی ہم نے لکھ دیے۔ اب اگلا ہے 5 پر قابل تقسیم۔ 1655 5 پر مکمل تقسیم ہوتا ہے، 25000 5 پر تقسیم ہوتا ہے، 120، 2580، 10000 5 اور اس کے بعد 1820۔ یہ مکمل تقسیم ہوتے ہیں 5 پر۔ کس پر تقسیم ہوتے ہیں؟ 5 پر۔ اب ہم نے کرنا ہے اگلا سوال 6 پر قابل تقسیم۔ 6 پر جو قابل تقسیم ہو رہے ہیں وہ ہے 5892، 120، 1854، 2580۔ یہ اعداد 6 پر قابل تقسیم ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے 10 پر قابل تقسیم لکھیں۔ 25000، 120، 2580 اور 1820 جو ہیں وہ 10 پر قابل تقسیم اعداد ہے۔ یہ اعداد بھی ہم نے لکھ دیے۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ لکھا ہوا ہے 2 اور 4 دونوں پر قابل تقسیم۔ جو 2 پر بھی تقسیم ہو اور 4 پر بھی تقسیم ہو وہ رقم ہم نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 5892، 25000، 120، 2580، 1820 اور 6328۔ 2 اور 4 دونوں پر تقسیم ہونے والے اعداد ہیں۔ اب اگلا سوال ہے 2، 5 اور 10 تینوں پر قابل تقسیم لکھیں۔ 2، 5 اور 10 وہ اعداد اب ہم نے لکھنے ہیں جو 2 پر بھی تقسیم ہوں، 5 پر بھی اور 10 پر بھی۔ 2500 2 پر بھی تقسیم ہوتا ہے، 5 پر بھی اور 10 پر بھی۔ 120 2 پر بھی، 5 پر بھی اور 10 پر بھی قابل تقسیم ہے۔ 2580 اور 1820 بھی 5، 2 اور 10 پر قابل تقسیم اعداد ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔